बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एनबी न्यूज़ की तरफ से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो अपना कैमरामैन फुरकान नवाज़ साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, एक तरफ तो इत्तेहादी हुकूमत जो है बरसर इक़्तिदार है और दूसरी तरफ इदारों से शिकवों और शिकायतों का सिलसिला दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। और दूसरी तरफ जो इस वक्त इत्तेहादी हुकूमत ने जो पॉलिसियाँ अख्तियार की हुई हैं उससे इस मुल्क को कम और इमरान खान को ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है और इमरान खान का बयानिया मज़ीद मजबूत हो रहा है। जहाँ ये सब कुछ हो रहा है वहाँ वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल साहब ने मुल्क की मईशत के हवाले से जो है बहुत अच्छे ख्वाब दिखाए हैं, ताहम डॉलर की उड़ान को रोकना शायद अब हुकूमत के बस की बात नहीं रही। नाज़रीन, मुल्क की मईशत और इस सूरत हाल पर डॉलर की जो उड़ान है इसके हवाले से कराची चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के जो साबिका सदर हैं आगा शहाब साहब, उन्होंने क्या कहा है ये भी हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे। नाज़रीन, अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आए तो मेहरबानी करके इसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, एक तरफ तो इत्तेहादी हुकूमत बरसर इक़्तिदार है और दूसरी तरफ उनके इदारों और सुप्रीम कोर्ट से शिकायतों का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। कल जहां साद रफ़ीक ने सुप्रीम कोर्ट पर जो है वो अजीब किस्म के इल्ज़ाम आयद किए, यानी उनके हक में जो केसेस हैं उनके फैसले तो नहीं सुनाए जा रहे, ताहम हुकूमत के ख़िलाफ़ जो अपना मुकदमा अदालतों में मौजूद हैं उनके फैसले फौरी तौर पर आ जाते हैं। दूसरी तरफ वो ख्वाजा साद रफ़ीक ने इलेक्शन कमीशन से भी मुतालबा किया पीडीएम के बिहाफ पे कि फॉरेन फंडिंग केस का फैसला सुनाने में आखिर ताखीर क्यों हो रही है। नाज़रीन, PMLN के रहनुमा जावेद लतीफ़ इससे पहले भी जो है वो इदारों के ख़िलाफ़ या इदारों से शिकवे शिकायतें कर चुके हैं, लेकिन आज उन्होंने सख्त शिकायत की हैं। उनका कहना था कि इमरान खान इदारों का कल भी लाडला था, आज भी लाडला है। वो इदारों की तौहीन भी करता है लेकिन कोई भी इदारा उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करता। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई और इस तरह करता तो उसका हशर क्या होता वो सारी दुनिया जानती है। नाज़रीन, इस वक्त मुल्क की जो माशी और इक़्तिसादी सूरत हाल है और जिस तरह डॉलर की उड़ान जारी है और हमारी करेंसी की डिवैल्यूएशन हो रही है, जिस तरह स्टेट बैंक का चेयरमैन नामजद नहीं किया जा रहा, जिस तरह नेब का चेयरमैन मुस्तकिल चेयरमैन जो है वो तैनात नहीं किया जा रहा, इसी तरह जो मामलात हो रहे हैं और जो अपना पीडीएम की या उसकी इत्तेहादी जमातों यानी जो हुक्मरान इत्तेहाद जमात है, इत्तेहाद है, उसकी जो भी पॉलिसीज़ हैं वो पॉलिसीज़ लामाला कुछ भी कोई कह दे लेकिन वो इमरान खान के बयानिए को तक़वियत दे रही हैं। इससे इमरान खान का बयानिया मुस्तहकम हो रहा है और हुकूमत दिन ब दिन मज़ीद और सख्त दबाव का शिकार हो रही है। नाज़रीन, अगर ये सिलसिला इसी तरह जारी रहा तो फिर एक दिन ऐसा होगा कि हुकूमत को घुटने टेकने पड़ेंगे और उनको इमरान खान के मुतालबात के सामने सरेखम तस्लीम करना पड़ेगा। नाज़रीन, जैसा कि मैंने कहा कि डॉलर की उड़ान जारी है। कल जहां डॉलर ने इतना ऊंची छलांग लगाई, वहां आज भी 4 रुपये 1 पैसे की छलांग लगाई है और इस वक्त जो मार्केट में जो डॉलर की जो प्राइस बताई जा रही है वो 226 रुपये है, जो बुलंद तरीन सतह है। यहाँ पर जो है वो आज अभी इस वक्त थोड़ी देर पहले वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि ये जो मुआशी सूरत हाल है उसकी ज़िम्मेदारी सियासी बहरान यानी उसका जो हमारे वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल ने थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बिल्कुल खुले उससे कहा, अल्फाज में कहा कि जो मुल्क की जो अदम सियासी इस्तेहकाम है उसकी वजह से मईशत ख़राब नहीं हो रही, मईशत की ख़राबी की वजूहात कुछ और हैं और उन्होंने वो वजूहात भी बताई। मिफ्ता इस्माइल का कहना था कि इस वक्त महंगाई का तूफ़ान आलमी तौर पर चल रहा है। इस वक्त खुद अमेरिका भी जो है वो एक इसमें महंगाई के जद में आया हुआ है। तो उन्होंने कहा कि जो डॉलर की प्राइस है
وہ یہاں صرف نہیں بلکہ دیگر ممالک میں بھی جو ہے وہ اسی طرح چل رہی ہے، اور تاہم انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہماری جو پاکستانی کرنسی ہے اس نے دیگر ممالک کی کرنسیز پر تھوڑی سی ان کو فوقیت ملی ہے۔ ناظرین، مفتاح اسماعیل نے جہاں یہ سب کچھ کہا وہاں 8 ارب روپے کی سرمایہ کاری کے بھی جو ہے وہ قوم کو خواب دکھائے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے پچھلے 2 ماہ میں ریکارڈ ٹیکس ریکوریز کی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ یہ سب کچھ جہاں ہو رہا ہے وہاں ورلڈ بینک اور ایشیائی ترقیاتی بینک سے پیسے بھی ابھی آنے ہیں، اور جب وہ پیسے آ جائیں گے تو معیشت مزید مستحکم ہو جائے گی۔ اور انہوں نے کہا کہ معیشت اس وقت ہمارے ملک کی مستحکم ہے، اس کو خراب معیشت نہیں کہتے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے حالات کو دیکھتے ہوئے 8 لاکھ ٹن گندم اور 2 لاکھ ٹن یوریا منگوانے کی اجازت دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو یوریا اور گندم ہے یہ کوشش کریں گے کہ روس اور چین سے کم ریٹ پر ہم حاصل کریں۔ انہوں نے کہا کہ جو ملک کی خراب معاشی صورتحال ہے اس کی ذمہ دار سابق حکومت ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے دور میں 20,000 ارب روپے کا جو قرض لیا اس کی وجہ سے جو پاکستان ہے وہ خراب معاشی صورتحال کی دلدل میں دھنس چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری کوشش ہے کہ بجلی کی مد میں جو 400 ارب روپے کا نقصان ہو رہا تھا سالانہ اس کو کسی طریقے سے اس کو کم کریں، اور 400 ارب روپے کا جو گیس میں نقصان ہو رہا تھا اس کو بھی کسی طریقے سے کم کر لیں تاکہ صورتحال مزید بہتر ہو سکے۔ ناظرین، جہاں مفتاح اسماعیل نے یہ سب کچھ کہا ہے وہاں کراچی چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے سابق صدر آغا شوہاب صاحب نے بات کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے بھی یہی بات کی کہ کرنسی کی جو ڈی ویلیویشن ہو رہی ہے پاکستانی کرنسی کی وہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ دنیا بھر میں ایک لہر چلی ہوئی ہے، اور ہر 10 سے 20 سال کے بعد ایسی لہر آتی ہے جس میں جو ہے وہ ڈالر کی جو قیمتیں ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ اس میں گھبرانے کی یا پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت ہونا تو یہ چاہیے کہ جو ہے وہ ایکسپورٹ کو امپورٹ پر ترجیح دی جانی چاہیے، تاکہ جو ہے وہ ہمارے جو اپنا زر مبادلہ کے ذخائر ہیں اس میں اضافہ ہو سکے اور ہمارے ملک کی معیشت جو ہے وہ بہتر ہو سکے۔ اور ان کا یہ بھی کہنا تھا آغا شوہاب صاحب کا کہ اخراجات جو ہیں ان میں اس کو مستحکم کیا جائے، یعنی اخراجات کو کم کیا جائے۔ اخراجات کو کم کرنے سے بھی جو ہے وہ ہمارے معاشی صورتحال جو ہے وہ مزید بہتر ہو سکتی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس وقت جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ایگرو بیسڈ جو ہماری انڈسٹری ہے یا ایگرو بیسڈ جو ہمارے اکنامی ہے اس کو مستحکم کیا جائے۔ اس طرح کرنے سے ہمارے ملک کی جو صورتحال ہے وہ مزید بہتر ہو جائے گی اور ہم اس بدترین صورتحال سے نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ انہوں نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ اسٹیٹ بینک کی طرف سے شرح سود میں جو اضافہ کیا گیا وہ بھی ہماری کرنسی کی ڈیویلیشن کا ایک اہم سبب بنا، کیونکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اسٹیٹ بینک میں ایک مستقل جو اپنا اسٹیٹ بینک کا جو گورنر ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اسٹیٹ بینک کرنسی کے حوالے سے ایک مضبوط اور مربوط اور مستحکم جو ہے وہ پالیسی اڈاپٹ کرتا، لیکن اسٹیٹ بینک میں جیسا کہ گورنر اسٹیٹ بینک کی جو ہے وہ مستقل تعیناتی ابھی تک نہیں ہو پا رہی ہے، تو اس لیے اسٹیٹ بینک خود ڈگمگایا ہوا ہے، تو اس لیے اسٹیٹ بینک کا فی الحال کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا۔ انہوں نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ جو ملک کی جو سیاسی صورتحال ہے، یعنی خراب سیاسی صورتحال یا سیاسی عدم استحکام ہمارے ملک کی معیشت کی تباہی کا اہم ذمہ دار ہے۔ اس وقت ہمارے ملک کی معیشت جس نہج پہ کھڑی ہے اس کی ایک ذمہ داری کا ایک حصہ اس ملک کی خراب سیاسی صورتحال پر بھی عائد ہوتا ہے۔ اگر سیاسی استحکام پیدا ہو جائے، اگر پولیٹیکل اسٹیبلٹی آ جائے، تو پولیٹیکل اسٹیبلٹی سے
جو اسٹاک میں جو بزنس ہوتا ہے اس میں بھی بہتری آتی ہے، اور اس سے جو ہے وہ کرنسی کی جو ڈیویلیشن ہے اس کا سلسلہ بھی رک جاتا ہے۔ بند کرو بابا۔ انہوں نے کہا کہ آغا شعیب صاحب کا کہنا تھا کہ اس وقت جو ملک کی خراب معاشی صورتحال ہے اس سے ہمارا دشمن جو ہے وہ فائدہ اٹھاتا ہے، لیکن ہم کیا کریں کہ ان طرح معاملات کی طرف ہمارا کوئی دھیان نہیں ہوتا۔ اس وقت سب کا دھیان سیاست کی طرف ہے، اور سیاسی عدم استحکام جو ہے وہ دن بہ دن بڑھ رہا ہے بجائے کم ہونے کے۔ انہوں نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ جو چھوٹے چھوٹے دکانیں ہیں ان کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے حوالے سے بہت مشکل ہے، کیونکہ ہر محلے میں 100 سے زائد دکانیں ہیں، اور ہر دکان پہ کیش رجسٹر کا ہونا مشکل ہے، اور اس لیے چھوٹی دکانوں کو ٹیکس نیٹ میں لانا اتنا آسان کام نہیں ہے جتنا کہ بڑے جو شاپنگ مالز ہیں یا جو بڑے پیمانے پہ جو بزنس ہو رہا ہے اس کی طرف توجہ دی جائے۔ آغا شعیب صاحب نے ایک اور چیز بھی کہی، وہ یہ، ہاں ایک سیکنڈ بیٹا۔ آغا شعیب صاحب نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ ہمارے ملک کی جو صنعت ہے، جو انڈسٹری ہے، وہ زوال کا شکار ہے۔ اس کی اہم وجہ امپورٹ میں اضافہ ہے۔ سب سے زیادہ جو امپورٹ ہو رہی ہے وہ ایڈیبل آئل میں ہو رہی ہے، اور ایڈیبل آئل ہم سب کی جو ہے وہ ضرورت ہے۔ تو ایڈیبل آئل کی وجہ سے ایک ہماری درآمدات کا جو ہے وہ ایڈیبل آئل کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو اس طرف بھی توجہ دی جانی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری انڈسٹری کی حالت اس وقت یہ ہے کہ ہم اس وقت خود چائنا سے چیزیں جو ہے وہ امپورٹ کر کے اور ان پہ میڈ ان پاکستان کے جو ہے وہ ٹیگ لگا کے اس کو ہم فروخت کر رہے ہیں۔ ہماری انڈسٹری کا کام بس اب یہی رہ گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس وقت ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہماری اپنی صنعت مضبوط ہو اور صنعت کار کو مستحکم کیا جائے، تاکہ یہ جو چیزیں امپورٹ کر کے اور میڈ ان پاکستان کا ٹیگ لگا کے اس پہ بزنس کیا جا رہا ہے اس کی روک تھام ہو سکے، اور اس سے ہماری ملک کی معیشت مزید مستحکم ہوگی۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔